نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت ہمارے خالق ہیں، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے مالک ہیں، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے رازق ہیں، اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے محافظ ہیں، اللہ کے سوا کوئی حفاظت کرنے والا نہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات بڑی عظیم ذات ہے، بڑی کریم ذات ہے، بڑی رحیم ذات ہے اور بڑی ہی مہربان ذات ہے۔ وہ احد ہے، صمد ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس جیسا ہے۔ اللہ رب العزت کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ زندہ ہے اور قائم رکھنے والا ہے۔ اس پوری کائنات کا تن تنہا مالک اور خالق ہے۔ اس کی حفاظت سے وہ تھکتا نہیں، وہ اکتاتا نہیں، وہ گھبراتا نہیں، وہ تھکن تھکاوٹ اکتاہٹ سے پاک ہے۔ وہ بڑے بلند مرتبے والا ہے، وہ بڑی اونچی شان والا ہے۔ خود حی القیوم، مگر زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں۔ وہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، وہ ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے۔ وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ علی کل شیء وکیل ہے، وہ علی کل شیء شہید ہے۔ وہ الرحمن بھی ہے، الرحیم بھی ہے، وہ مالک یوم الدین بھی ہے، وہ احکم الحاکمین بھی ہے، وہ احسن الخالقین بھی ہے، وہ رب العالمین بھی ہے۔ بھائی تمام تعریفوں کے لائق ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کی ذات حقیقی ذات ہے اور اس کی صفات حقیقی صفات ہیں۔ وہ ہم سب کا مالک اور خالق ہے۔ اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہم نے اسی کے پاس واپس لوٹ کر جانا ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کا بندہ بن کر رہنے میں ہی ہماری خیر ہے، اسی میں ہماری بھلائی ہے اور اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ بھائی کامیابی ملک مال میں نہیں، عہدہ ڈگری میں نہیں، عزت اور شہرت میں نہیں۔ کامیابی کا جو معیار ہے اللہ رب العزت کے نزدیک وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے ہم سب کی کامیابی اپنے پورے کے پورے دین پر چلنے رکھی ہے۔ پورا دین ہم سب کی زندگی میں آئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی مبارک محنت سے۔ تبلیغ کی یہ محنت اور تبلیغ کی یہ 6 نمبر پورا دین نہیں ہے، مگر ان پر اگر عمل کر لیا جائے تو پورے دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس میں بنیادی محنت ہے کلمہ طیبہ کی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کا مفہوم اور مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے سب کچھ ہونے کا یقین اور اللہ تعالیٰ کے حکم اور امر کے بغیر مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سنت طریقوں پر چل کر دنیا اور آخرت میں کامیابی کا یقین، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت طریقوں سے ہٹ کر دنیا اور آخرت میں ناکامی کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ اتنا مبارک کلمہ ہے، بہت بلند مرتبے والا کلمہ ہے، بڑی اونچی شان والا کلمہ۔ فرماتے ہیں کہ اس کو جو ایک دفعہ دن میں پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال سے برائیوں کو مٹا دیتے ہیں اور اس کی جگہ پہ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اور اسی کلمے کو اگر کوئی روزانہ 100 دفعہ پڑھے تو کل قیامت والے دن جب اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکے گا۔ وہ اتنا مبارک کلمہ ہے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ یہ کسی گناہ کو نہیں چھوڑتا اور اس سے کوئی عمل بڑھ نہیں سکتا۔ بھائی کلمہ پڑھنے کے بعد پہلا حکم نماز کا ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، مومن کی معراج ہے، شیطان کا منہ کالا کرتی ہے اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔
भाई हमारी नमाज़ें और 24 घंटे की ज़िंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत तरीक़ों के मुताबिक हो जाए, इसके लिए इल्म का हासिल करना ज़रूरी है। इल्म के मानी है जानना, हाल के अमर को पहचानना कि इस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का क्या हुक्म है और प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या सुन्ना तरीक़ा है। भाई कम अज़ कम इतना इल्म तो हासिल कर लेना चाहिए कि पाकी नापाकी, जायज़ नाजायज़ और हलाल हराम का पता चल जाए और हमारी ज़बान ज़िक्र करने वाली बन जाए, हमें अल्लाह ताला का कुर्ब नसीब हो जाए, अल्लाह ताला का ध्यान नसीब हो जाए। इसलिए फरमाते हैं कि उठते बैठते सोते जागते हर हाल में और हर वक्त अल्लाह ताला को उसके प्यारे प्यारे नामों से याद करना और तो कुरान मजीद की तिलावत करना, नमाज और कसरत से नवाफिल पढ़ना और मौका महल की दुआएं, ये सब ज़िक्र में शामिल हैं। भाई हम एक दूसरे का इकराम भी करने वाले बन जाएं, एहतराम करने वाले बन जाएं, बड़ों की इज़्ज़त करें, छोटों पे शफ़क़त करें, उलमा कराम की कदर करें। हदीस पाक का मफ़हूम है जो हमारे बड़ों की इज़्ज़त ना करे, उलमा कराम की कदर ना करे और हमारे छोटों पे शफ़क़त ना करे, वो हम में से नहीं है। भाई माँ बाप के साथ हुस्न सलूक, हमसाए के हकूक़ अदा करना, आम मुसलमानों का इकराम करना हम सब के ज़िम्मे है। भाई जो भी नेक अमल करना है खालिस अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करना है, इसमें दिखलावा न हो, अपनी वाह वाह के लिए कोई अमल नहीं करना, खालिस अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यमन का हाकिम बनाकर भेजा तो इरशाद फरमाया कि मुआज़ इखलास का एहतमाम करना, इखलास के साथ थोड़ा अमल भी काफ़ी है। भाई हम खुद भी नेक अमल करने वाले बन जाएं, दूसरों को भी नेकी की तलकीन करें, खुद भी बुराई से बचें और दूसरों को भी बुराई से बचने की तलकीन करें। इस काम के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कम व बेश 1,24,000 पैगम्बर भेजे। उन्होंने आके लोगों के दिलों पर मेहनत की, उन्होंने आके लोगों का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ताल्लुक़ बनाने की कोशिश की। ये सिलसिला चलते चलते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहुँचा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद नाज़िल किया और नबूवत का दरवाज़ा हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। अब हमारा ईमान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आने वाला। ख़त्म नबूवत के सदक़े ये कार नबूवत हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है। जिसने भी कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसकी ज़िम्मेदारी है कि ख़ुद इस कलमे की अदायगी का एहतमाम करे, इसकी अदायगी सही अल्फाज के साथ हो, इसके मफ़हूम और मकसद को समझा जाए और इसके नीचे ज़िंदगी गुजारी जाए और इस कलमे को वहाँ तक पहुँचाया जाए जहाँ तक यह नहीं पहुँचा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उस उम्मती को दुआ दी है जिसका मफ़हूम ही है कि इरशाद फरमाया कि खुशखुरम रहे, शादाब रहे मेरा वो उम्मती जो मेरी बात को सुने, उस पर अमल करे और आगे पहुँचाए। मेरे भाइयों, इस काम को सीखने के लिए 4 महीने हैं, करने के लिए पूरी ज़िंदगी है। मैं भी इसका इरादा करता हूँ, आप भी इसके इरादे फरमाएँ। जज़ाकुमुल्लाह खैर।